بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، اس موضوع کے تحت میں آپ تمام ناظرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل نماز نبوی کے اس ایپیسوڈ میں ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 9واں ایپیسوڈ شاید آپ سن رہے ہیں، اور بغیر تمہید کے، کیونکہ مضمون لمبا ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے، اس واسطے آج میں بغیر تمہید کے اپنے اصول کے مطابق چند سوالات کے جوابات جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کمنٹس میں کیے گئے ہیں، اور خاص کر جن کے جوابات میں نے ضروری سمجھا ہے، ہر ایک کا تو نہیں دے سکتا، وقت بھی اتنا نہیں ہے، بہرکیف جن سوالوں کا جواب آپ کو لازمی، ضروری اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں، تو میں ان سوالوں کا انتخاب کرتا ہوں۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس میں رکوع اور سجدے کا مکمل طریقہ اور بیان ہوا ہے۔ اس میں نے دیکھا کہ زیادہ تر سوال اس بات پر ہوا تھا کہ قومے میں کس حالت میں رہنا چاہیے۔ یہ ایک مختلف مسئلہ بھی ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری تھی۔ جو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ابھی اس میں علماء کی دو رائے ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر جیسے قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا ہے، یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا ہے۔ جس کتاب کو میں نے موضوع بحث بنایا اور جس کی اتھینٹیکیشن پر امت کا ایک حد تک کیا ہے پورا اعتماد ہے، جو امام البانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کتاب کے تحت جو بات انہوں نے قومے کے سلسلے میں بتائی ہے وہ یہی کہ ہاتھ باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زیادہ تر وہ علماء جو کہ سعودی اور اس اطراف کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہاتھ باندھنے کا جواز کا فتویٰ، بعد انہوں نے سنت کا بھی فتویٰ دیا، لیکن امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قومے میں ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور عموم قیام کے وقت ہاتھ باندھنے کی حدیث کو دلیل بنا کر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے پر بھی ہاتھ باندھنا یہ قیاس عبادات میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی پختی دلیل ہے امام البانی رحمہ اللہ کی، اور اس پر بحث کرتے ہوئے وہ یہاں تک بھی کہے ہیں کہ یہ کوئی اگر اصرار ہے تو بدعت تک شمار ہوگی، اور اس کی رد میں علماء نے لکھا ہے کہ اتنا سخت لفظ نہیں بولنا چاہیے، اور اس کا ایک طرح اسلاف سے حضرت امام احمد بن حنبل سے اثر وغیرہ ملتا ہے، ان کے قول یا ان کے عمل سے ملتا ہے کہ قومے میں بھی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہی دیکھیے اصل بات جو پہلے بھی میں نے کہا تھا، ہم کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، اور امام البانی کی کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی جہاں کتاب و سنت سے انہوں نے دلائل دیے اس کو مانتے ہیں، اور جہاں اپنے طور پر ان کے فتوے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہوں صحیح بھی ہوں، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی شان میں دراصل کوئی گستاخی نہیں ہوتی جب وہ ان کے فتوے پر کوئی حد لگائے، ان کے فتوے کو کوئی غلط بتائے،
تو اس حیثیت سے ان کے شان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی جس طرح مقلدین کا معاملہ ہے۔ تو اس حیثیت سے خود کتاب کے مترجم نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں پر شیخ البانی سے غلطی ہوئی ہے کہ اتنا سخت لفظ بدعت تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرکیف میں نے دونوں رائے، دونوں مسائل بتا دیا۔ اب انسان کے اپنے اپنی سمجھ پر معاملہ ہے کہ جو کوئی ہاتھ باندھنے والوں کے پاس دلائل ہیں، ان سے لے کر کوئی ہاتھ باندھتا ہے رکوع میں تو بھی جائز ہے۔ جنہوں نے انکار کیا جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اگر اس کو سمجھتے ہوئے ہاتھ چھوڑتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ راجح ہے کیونکہ کوئی بھی حدیث میں ہاتھ باندھنے کا صراحتاً ذکر نہیں آیا ہے، اور قیام کے قیاس پر یہ رکوع کے بعد کا قیام بھی ہاتھ باندھنے پر جو قیاس کرتے ہیں وہ ایک اصول کے تحت رد ہوتا ہے۔ وہ اصول ہے عبادات میں قیاس جائز نہیں ہے۔ عبادات جو بھی ہیں سب کے سب توفیقی ہیں، جیسے بتا دیا گیا ویسے ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ کے رسول رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا، تو کہیں بھی ذکر نہیں آیا ہے، اور تعامل جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ ہاتھ چھوڑنے کا ہے، تو اس واسطے دلیل یہی بنتی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہی افضل ہے۔ لیکن اگر شیخ امام ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کے فتوے پر کوئی شخص ہاتھ باندھتا ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کے پاس اس وقت امام صاحب کی بات سامنے ہے، اور اہل علم کا اختلاف بالکل ایک جائز چیز ہے۔ جس کے پاس جو دلیل صحیح سمجھے وہ کام کر سکتا ہے۔ ہاتھ باندھنے والے نہ باندھنے والوں کو طنز اور تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور اسی طرح جو لوگ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ دراصل سنت ہی کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ نہ باندھے جائیں، قومے میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ سوال بار بار ہو رہا تھا تو میں نے یہ دراصل کیا ہے ذرا تفصیلی جواب دے دیا۔ اور اسی طرح ایک سوال، سجدے میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے سجدے میں جب بندہ جائے گا تو نگاہ تو لا محالہ وہ کہیں بھی کر لے نیچے ہی رہے گی، سجدہ گاہ پہ رہے گی، یا سجدے سے کیا ہے تھوڑا سا فاصلے پہ رہے گی، اس کے علاوہ اس کی نگاہ کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ تو سجدے میں نگاہ سجدہ گاہ میں ہی رکھنا چاہیے، جہاں سجدہ ہو رہا ہے وہیں پر اس کا دراصل کیا ہے نگاہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ وہ کر بھی نہیں سکتا کچھ، اور یہی چیز بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے طریقے کو پیش کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے، مردوں کی نماز ہے، عورتوں کی الگ ہے۔ میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، لیکن اس کی سنگینی کے اعتبار سے میں دوبارہ بھی جواب دے رہا ہوں۔ مردوں کی کوئی الگ نماز اور عورتوں کی کوئی الگ نماز نہیں ہے طریقے میں، جو بھی جیسے بھی۔ اور ایک سوال اس میں یہ بھی آیا ہے کہ نماز میں حیا کی پاسداری ہونی چاہیے، اور حیا کا لحاظ سے عورتوں کو حرکات و سکنات کرنے چاہیے۔ دیکھیے جو حیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس سے اعلیٰ ترین حیا کوئی انسان، کوئی دنیا کا ہے ایسا انسان ہے ہی نہیں جو سکھا سکے۔ یہ ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ سکھائے ہیں۔ تو جو حرکات و سکنات ہیں اس میں حیا نہیں ہے، بولنے کی کوئی جراءت نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ عورت کے لیے منع ہے اور اس میں حیا کا کیا ہے لحاظ نہیں ہے، یہ سب باتیں کیا ہے غلط ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معمول تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بے حیا جانتے تھے یہ کام کو، تو بتا دیتے تھے کہ کیوں ایسا سجدہ کرنے سے کیا ہے عورتوں میں حیا کم ہو جائے گی، ایسا رکوع کرنے سے کیا ہے عورتوں کی حیا کیا کم ہو جائے گی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ الگ سے کہیں نہیں بتایا کہ کیا ہے اس طرح صرف یہ مردوں کے لیے یہ رکوع ہے، یا سجدہ کی کیفیت صرف مردوں کے لیے، کہیں نہیں بتلایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم جو دیا قولی اور عملی طور پر جو بتلایا اس میں کہیں الگ الگ نہیں بتلایا، بلکہ حکم تو صرف یہی دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور اسی طرح بعضوں نے سوال کیا ہے کہ رفع الیدین کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل کیا تھا، شروع میں حکم تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا،
اور یہ اس واسطے تھا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے اپنے بغلوں میں بت کو رکھ لیتے تھے، تو وہ بت کو گرانے کے لیے کیا ہے اللہ کے رسول رفع الیدین کر کے ظاہر کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انسان دیکھیے مسلک کی ان راہوں پہ چلے گا اور مسلک کو پکڑے گا تو کہاں تک اس کی ایمان کی خرابی پہنچ جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ انہوں نے صحیح ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بغلوں میں کیا ہے بت کو رکھ لیتے تھے، تو اس کو گرانے کے لیے اللہ کے رسول کو یہ کرنا پڑتا تھا۔ اگر ویسا معاملہ کوئی تھا بھی یا کوئی منافق ہی سمجھ لیجیے اگر کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہتے کہ بدبخت تو کیسا کر رہا ہے اور تو کیا ہے اپنے بغل میں بت چھپا کے آیا ہے۔ یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیلہ اختیار کرتے اور اس حیثیت سے کیا ہے ہاتھ کو اٹھانے پہ مجبور کرتے؟ یہ بالکل بے دلیل من گھڑت بات ہے، اور سب سے اہم ترین بات ہے یہ شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے احادیث ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آخری دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ جو احادیث رفع الیدین کے آئی ہیں وہ ایسے احادیث ہیں جو 9 ہجری کے بعد آئی ہیں۔ 9 ہجری میں جو صحابہ ایمان لائے اس صحابی سے مروی ہیں، تو یہ شروع میں تھا منسوخ ہو گیا کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت رہی۔ اب جو لوگ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا محافظ ہے، اللہ ان کو سمجھ دے۔ جو طریقہ نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گیا اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ انبیاء کا آنا ہی اس واسطے ہے کہ وہ عبادت سکھائیں، وہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے بتانے کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے۔ اسی واسطے میں نے بتایا تھا شروع میں بھی اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے ہو کے بھی ایک مرتبہ نماز پڑھائی تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ نماز کے حرکات و سکنات کو کس طرح رکھنا چاہیے، حرکات و سکنات میں کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے ممبر پہ نماز پڑھی۔ تو یہ سب کیا ہے من گھڑت روایات ہیں۔ رفع الیدین کے اس بات میں اتنے احادیث ہیں کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے احادیث کسی جھوٹ پر یا منسوخ حکم پر اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار جو آپ بتا رہے ہیں، اس طریقہ کار کے سلسلے میں ہمارے ہاں نقطہ چینی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے ہمیشہ حق جو ہے نا وہ دراصل کیا ہے ہمیشہ لوگ اس کو ماننے میں کتراتے ہیں اور لوگوں کو برائی لگتا ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو نماز اکیلے پڑھتا ہے اور اس کے لیے کیا سری اور جہری قرات دونوں جائز ہے؟ اور اسی طرح کیا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اس طرح کی قراءت میں وہ دراصل کس آیتوں کو یعنی کون سی ترتیب سے پڑھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عموماً جماعت کے ساتھ ہی بآواز بلند جہری قراءتیں ہیں۔ اگر وہ جہری نمازیں بھی ہیں اور انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سری پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ تو آج کیا ہے ان سوالوں تک میں اپنے اس کو محدود رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلے اس میں کچھ اور سوالات جو کمنٹس میں آئے ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم اپنے دروس کے جو تسلسل قائم ہیں اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں سجدے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ اب سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی سجدہ 7 ہڈیوں پر جو کرنے کا حکم اور سجدے کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم کتنی مرتبہ تکبیر کہیں؟ تو دیکھیے آپ کا اپنا خشوع و خضوع ہے، اور فرض نمازوں میں آپ کو دراصل سجدے میں کم از کم 1 سے لے کر زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عموماً 3 7 9 بار آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔
سجدے کے اندر جو تسبیحات آئی ہیں اور اسی طرح کیا ہیں رکوع کے جو تسبیحات آئی ہیں اس کو 3 مرتبہ 7 مرتبہ اس سے بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ انفرادی عبادتوں میں آپ اس سے زیادہ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جماعت ساتھ میں ہو تو اس وقت لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سجدے کے اندر جو تسبیحات آپ کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو 3-5 تک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کہنا بالکل اطمینان کے ساتھ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان سبحان سبحان، بس اتنا ہی آواز سنائی دے کہ جلدی جلدی اور بغیر اطمینان کے نہیں کر سکتے۔ اور ایک سوال سجدے کے سلسلے میں یہ بھی آیا تھا، مجھے یاد آیا کہ ایک بندے نے پوچھا ہے کہ کیا فرض نمازوں کے سجدے میں بھی ہم اپنی دعا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے فرض نمازوں کے سجدے میں وہی دعائیں کرنا چاہیے جو دعائیں مسنون ہیں، جو سجدے کے لیے میں نے بتائی ہیں وہی دعائیں کرنی چاہیے، اپنی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، یہی دراصل بہتر ہے۔ ہاں نفل نمازوں میں سجدے میں اپنی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں ہو تو کر سکتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ عربی میں ہو، اپنی زبانوں میں نہیں۔ تو غرض کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے، بخاری کی روایت کے مطابق اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سکھائی تھی اس کو بھی یہی کہا کہ سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاؤ۔ اور اسی طرح جب تک وہ ایسا سجدہ نہیں کرتا جس میں اس کے تمام اعضاء اپنی اصلی حالت پر نہیں آ جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ٹھیک سے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ امام البانی رحمہ اللہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے اور صحیح طور پر بیٹھ جائے۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے ساتھ کبھی کبھی رفع الیدین بھی کیا کرتے تھے، لیکن یہ رفع الیدین کیا ہے، تسلسل کے ساتھ ان 4 کے اندر نہیں آتا ہے، کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کیا ہے، سجدے سے سر اٹھاتے وقت امام البانی رحمہ اللہ کا یہ موقف جو ہے وہ بعض علماء کے اسلاف سے بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن 4 جو مقامات ہیں وہاں پر رفع الیدین تسلسل کے ساتھ آیا ہے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کیسے ہو، تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھا کر برابر بیٹھ جاتے، اپنے بائیں پاؤں اور اس پر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اپنے بائیں پاؤں اور اس کے اطمینان کے ساتھ اس پر بیٹھ جاتے۔ اچھا، اب ذرا تفصیلی اور چیزیں بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم اس انسان کو بھی دیا تھا جو جلدی جلدی ادا کر لیا تھا، یعنی یہ تو کیا ہے، وہ حدیث ہے جو ہمیشہ اصول کے طور پر امام البانی پیش کرتے ہیں۔ تو اطمینان کے ساتھ کیا ہے، سجدے سے سر اٹھائیں تو بائیں ران پر بیٹھ جائے، اور آپ کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے، یعنی سیدھا پاؤں جو ہے نا اس کی ران ایسے سیدھی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں جو ہے کھڑا کر کے اس کی انگلیاں یوں بینڈ کر لیتے تھے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے انگلیاں بینڈ کر لیتے اور اس پر بیٹھتے تھے، اور وہ انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بھی بیٹھتے تھے، یعنی یوں کر کے بھی کبھی کبھی بیٹھے ہیں، دونوں پنجے کیا ہیں بالکل قبلہ رخ کر کے اللہ کے رسول ایڑیوں پر بھی بیٹھے کبھی کبھار، لیکن عموم جو ہے وہ دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بایاں پاؤں بچھا لیتے، اور دایاں پاؤں جو کھڑا کرتے اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی۔ اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اطمینان بھی واجب ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ہر عضو اپنی جگہ پر مکمل ہو جاتا، یعنی بیٹھنے کی کیفیت کیسے، سیدھا جو پاؤں ہے وہ پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہیں، اور بایاں پاؤں کیا ہے پڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ اس پر کیا ہے ہر عضو اپنی اپنی
کی جگہ آ گیا ہے۔ اور اس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بھی دیا تھا جو صحیح نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ یہ اصول ہے، یہ اصولی حدیث کو ہمیشہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے اطمینان کے ساتھ، ورنہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ بیٹھنے، کتنی دیر ایسا دو سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا کتنی دیر کا ہوتا تھا، تو امام البانی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ عرصہ سجدے کے برابر ہوتا تھا، یعنی جتنا وقت سجدے میں آپ گزاریں، مثلا آپ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 5 مرتبہ آپ نے پڑھا، اور ایک ایک کو بھی 5 سیکنڈ لگے تو 25 سیکنڈ لگے یا 30 سیکنڈ لگے، تو یوں اس کے بعد اب پھر آپ بیٹھتے ہیں دو سجدے کے درمیان کے بیٹھنے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا پاؤں کھڑا کرتے ہیں اور اسے قبلہ رخ کر لیتے ہیں، بایاں پاؤں آپ اس کو لٹا دیتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا قیام، اس کا وقفہ کتنا ہوتا؟ وہ بھی دراصل کیا ہے 30 سیکنڈ کا ہی ہوتا، جتنا کیا ہے سجدے کا وقت ہوتا، اتنا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، جلدی نہیں کرنا، وہ بیٹھے بھی نہیں، پورا مکمل بھی نہیں کیے پھر دوسرے سجدے کو چلے جانا، یہ دراصل جلدی نہیں کرنا، اطمینان کرنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث کے اندر صاف طور پر آیا ہے کہ اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بیٹھتے تھے، سجدے میں رہتے تھے، اتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں، یعنی یہ اسے بولتے ہیں جلسے استراحت، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو اصطلاحی لفظ جو ہے نا وہ جلسے استراحت۔ فرمایا کہ کبھی کبھی اس کا جو وقفہ ہوتا، بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ اتنا وقفہ ہوتا کہ لوگ سمجھتے شاید اللہ کے رسول دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اتنی دیر بیٹھے۔ ذرا اندازہ کر کے دیکھیے ہماری نمازوں کے جو احوال ہیں، خاص کر ہم جلسے استراحت میں جو وقت ہم صرف کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی پوری دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ تو بیٹھ کر دعا پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، کیا دعا اس کے درمیان پڑھی جاتی ہے، بس یوں بیٹھے بھی نہیں، 1 سیکنڈ نہیں ہوا پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کا معمول یہ ہے کہ سجدے میں اتنا وقت، اب سجدے میں سے اٹھ کر بیٹھنے میں اتنا وقت بیٹھتے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اچھا، اس سنت کو کیا ہے لوگوں نے چھوڑ دیا، امام البانی کہتے ہیں کہ آج اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر خاموش بیٹھنا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کئی دعائیں آئی ہیں، لیکن یہ دعا بہت مشہور بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہم رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر، مجھے درست فرما، میری خطاؤں کی تلافی فرما، مجھے رفعت عطا کر اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے عافیت عطا کر، مجھے رزق عطا کر۔ اسی طرح رب اغفر لی و رب اغفر لی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کئی مرتبہ دہرا سکتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ کہتے ہیں کہ ان دعائیہ کلمات کو امام احمد بن حنبل نے پسند فرمایا ہے، اور اسحاق بن راہوے یہ کہتے ہیں کہ اگر چاہے تو یہ کلمات 3 بار ادا کرے، اگر چاہے تو بجائے رب اغفر لی کہ اللہم اغفر لی بھی پڑھے، اس لیے کہ دونوں دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پڑھنی۔ اور دعائیہ کلمات میں آپ رب اغفر لی کا جو لفظ آیا ہے یا اللہم اغفر لی کا، رات کے نوافل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام کہتے ہیں کہ ان دعائیہ کلمات کا رات کے نوافل میں پڑھنے سے لازم نہیں آتا کہ فرض نماز میں اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد اس وقت کیسے بیٹھیں گے؟ جیسے آپ نارمل بیٹھتے ہیں، ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھنا ہے، ویسے ہی بیٹھیں گے، یہاں پر کوئی دوسری حرکت نہیں ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں کیسے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ فرماتے، اور آپ نے
اس بات کا حکم اس شخص کو بھی دیا تھا، یعنی وہی حدیث جو کہ کیا ہے آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کو بھی کہا کہ پہلے پورے طور پہ بیٹھ جاؤ اطمینان کے ساتھ۔ اطمینان بہت ضروری ہے، ہر رکن میں اطمینان بہت ضروری ہے، اطمینان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے بار بار اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں شیخ امام البانی رحمہ اللہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک شخص کو کہا تھا کہ تم جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو کیا ہے اتنی ہی اچھی پڑھ سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اس کو تب سکھایا، تو تب ہر بات پہ ہر رکن پہ اللہ کے رسول یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم سجدہ کرو یہاں تک کہ حتی تطمئن ساجدا حتی تطمئن راکعا، ہر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ اطمینان بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ساتھ رفع الیدین بھی کرتے۔ یہی ہے شاذ معاملہ ہے، کبھی کبھی کرنے کا کیا ہے حدیث ملتی ہے تو انہوں نے ذکر کر دیا۔ عموم تو کیا ہے وہی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 4 جگہ آپ کو رفع الیدین کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلسے استراحت کے اندر کس طرح بیٹھتے تھے اور کیا بیان ہے اس سلسلے میں، تو امام البانی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اپنے بائیں پاؤں پر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے اور آپ کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر ہوتا۔ دیکھیے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اٹھنا ہے یا بیٹھ کر اٹھنا ہے، اس سلسلے میں امام البانی نے پھر جلسہ استراحت کا باب باندھا ہے۔ مجھے کہنے میں غلطی ہوئی، سجدہ بین السجدتین یعنی جلسہ بین السجدتین جو ہے 2 سجدوں کے درمیان کو جو بیٹھنا میں نے بتایا تھا اسے جلسہ استراحت نہیں کہتے ہیں، بلکہ جلسہ استراحت اسے کہتے ہیں جو دونوں سجدوں کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو سیدھے نہیں بیٹھ کے اٹھیں گے، تو اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جلسہ بین السجدتین، جس کو رب اغفر لی جو دعا پڑھنے کا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیٹھنے کو ہم عموماً استعمال کریں گے 2 سجدے کے درمیان کا بیٹھنا، جلسہ بین السجدتین۔ جلسہ استراحت کسے کہتے؟ تو اب آ رہی ہے وہ بات میں نے جو پہلے بیان کر دی، لفظ وہ کہہ دیا اس کو، حالانکہ اس کو جلسہ استراحت نہیں کہتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد عموماً معمول کیا ہے سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا آئی ہے، دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی اپنے بائیں پاؤں پر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جاتے، آپ کا ہر عضو اپنی اپنی جگہ آ جاتا، بیٹھ کر ہی دوسری رکعت اور اسی طرح کیا ہے چوتھی رکعت کے لیے بھی بیٹھ کر ہی اٹھنا چاہیے، جو کہ آج یہ سنت متروک ہو گئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی واسطے امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک اس طرح بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ امام شافعی اسی کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اسی طرح کی اسی بات کے قائل ہیں، اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اس بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتباع سنت کے بہت دلدادہ تھے، تو وہ سنت کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی دوسری رکعت کے لیے جاتے وقت سیدھے نہیں کھڑے ہوتے، دوسرے سجدے سے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، اور ویسے ہی بیٹھنا جیسے کیا ہے جلسہ بین السجدتین کے درمیان بیٹھے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ اب تکبیر کب کہے تو بعض لوگ کیا ہیں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لمبی سے کھینچ کے کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اٹھ کے بیٹھ جانے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہوتے وقت امام کو تکبیر کہنا چاہیے، اور اسی طرح اب جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی کیفیت اللہ اکبر ایک حرکت کو کس طرح صاف کر کے آئینے کی طرح شفاف کر کے امام البانی رحمہ اللہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسری رکعت کی طرف اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیک نہیں لگانا چاہیے، ایسے اٹھنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹیک لگا کر اٹھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کے اٹھتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں امام البانی رحمہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے،
زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے، یعنی اسی سے ٹیک سہارا لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ اچھا، وہ زمین پر جو ٹیک ہاتھ سے لگاتے تھے، وہ ہاتھ لگانے کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ تو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آٹا گوندنے والے انسان کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس حدیث کیا ہے؟ صحیح اسناد کے ساتھ ابو اسحاق الحربی نے درست اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ آٹا گوندنے کی طرح، یعنی ہاتھ کو ایسے رکھ کے ٹیک کے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ ایسے ٹیک کر زمین پر، جیسا آٹا گوندتا ہے نا انسان، ایسا ہاتھ مٹھی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے دوسری رکعت کے لیے۔ یعنی جلسہ استراحت میں بیٹھنے کے بعد پھر کیسے اٹھتے؟ ایسے زمین پر ٹیک لگا کے اٹھتے۔ اور امام بیہقی کے نزدیک اس کے بالمعنی روایت صحیح سند کے ساتھ ہے، البتہ یہ حدیث آپ اٹھتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھوں پر ٹیک نہیں لگاتے تھے اور تیر کی طرح ہوتے تھے، موضوع ہے۔ یہ روایت پیش کر کے بہت سے احناف وغیرہ کیا ہیں، ہاتھوں پر ٹیک نہیں لگا کے بغیر اس کے بیٹھے ایسے ہی سیدھے تیر کی طرح اٹھتے تھے۔ یہ حدیث پیش کر کے اس سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام البانی کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت موضوع روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کی گئی ہے کہ وہ ٹیک نہیں لگاتے اور سیدھے تیر کی طرح اٹھتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگاتے اور ایسے آٹا گوندنے کی طرح ٹیک لگاتے، پھر اس کے بعد اسی ٹیک کے سہارے سیدھے اٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو خاموش کھڑے نہیں رہتے تھے، بلکہ الحمدللہ کے ساتھ پھر قراءت شروع کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک رکعت کا مکمل بیان ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب دوسری رکعت کا بیان بھی وہی آئے گا۔ تو اس کے بعد دوسری رکعت میں مسائل کیا آئیں گے؟ تو تشہد ہے، قاعدے میں بیٹھنا ہے، التحیات ہے، پھر چوتھی رکعت کا التحیات ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگلے ایپیسوڈز میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو جلسہ استراحت میں نے کہہ دیا تھا کسے جلسہ بین السجدتین کو، وہ بات اس کو نہیں کہتے ہیں فقہا، اصل میں رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت میں جاتے وقت تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھنا ہے، اسے جلسہ استراحت کرتے ہیں، تاکہ میں اس واسطے پھر وضاحت کر دیا کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زبان کی بھول چوک اور ذہن کی بھول چوک ہر ایک سے محفوظ رکھے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صحیح درست معنی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، وباؤں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کی سمجھ اور سیکھ کر صحیح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔